كبيرا تسبح له السبع السماوات والأرض وما فيهن وإن من میں نا ہیئر ڈریسر کے پاس گیا تھا. وہاں پہ نا لوگ کہہ رہے تھے کہ نا کل لیلۃ القدر ہے. تو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہاں، لیلۃ القدر لیلۃ القدر 5 راتوں میں سے ایک ہوتی ہے جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں آپ نے سورۃ القدر نہیں پڑھی؟ سورۃ القدر مجھے یاد ہے لیکن اس کا ترجمہ مجھے صحیح سے پکا نہیں. اچھا، لیلۃ القدر کے بارے میں سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. تو سورۃ القدر کی پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ انا انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، اسے یعنی قرآن کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. صرف ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں روح امین اور ملائکہ یعنی فرشتے اس ایک رات میں، سلامتی والی رات میں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہوتی ہی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر نہ ہو جائے، یعنی فجر تک سلامتی ہی ہوتے رہتی ہے. یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک بہت زیادہ عظیم رات ہے، جس رات میں عظیم کا کیا مطلب؟ یعنی بہت زیادہ بڑی رات ہے، جس رات میں ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں استغفار کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور نمازیں بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. یعنی اور یہ رات جو ہوتی ہے وہ آتی ہے رمضان کے آخری 10 عشرے میں، اور آخری عشرے میں سے بھی تاک راتوں میں آتی ہے. یعنی تاک کو کہتے ہیں، اوڈ راتوں میں بھی آتی ہے، تاک راتوں میں، اور ان میں سے ایک ہوتی ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ایک رات ان میں سے ہے کون سی، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ 5 کی 5 راتیں جاگ جائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں. تو ان 5 راتوں میں ہمیں کیا کیا بڑھانا چاہیے؟ یہ بڑھانا چاہیے کہ ہمیں استغفار بہت زیادہ کرنا چاہیے، قرآن بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. اس لیے قرآن جو ہے اسی ایک رات میں نازل ہوا ہے، اور وہ رات جو ہے وہ جو میں نے بھی بتایا ہے قرآن کی بھی آیت ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یہاں پہ صرف 12 مہینے ہوتے ہیں صرف ایک سال میں، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے صرف ایک رات. اب اس رات میں ہمیں استغفار بڑھانا چاہیے، اور استغفار جب بڑھاتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، کہ تم استغفار بڑھا دو، استغفار کرنا بڑھا دو، تو پھر تمہاری جو بھی تمہاری زندگی جتنی بھی زندگی ہے، ہمیشہ تک کی زندگی، وہ تمہاری بالکل چین میں گزر رہی ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو برا کہتا ہے یا کچھ کرتا ہے، آپ کسی سے پریشان ہیں یا کچھ ہے، آپ بس استغفار کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کی ساری غلطیاں ختم کر دے گا، آپ کو معاف کر دے گا، اور وہ آپ کو پوری زندگی کے لیے چین دے دے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ استغفار کرنے کے لیے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اے قوم تم اپنا استغفار کرنا بڑھا دو، استغفار کرنے لگو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، صرف معاف تو کرنا ہی ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، صرف اللہ تعالیٰ تمہارے لیے موسلادھار بارشیں بھی برسائے گا. بارش اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے پوری، اللہ تعالیٰ بارش بھی برسائے گا اور تمہاری قوت پہ اور قوت کر دے گا، یعنی جتنی قوت ہے تمہارے پاس اس کو ڈبل کر دے گا.
یعنی اگر کسی کے پاس قوت ہے جس سے وہ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اگر اسے ڈبل کر دے تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا. اس کے پاس تو ڈبل آ جائے گی، جتنی اس کو ضرورت ہے اس سے بھی ڈبل ہو جائے گی قوت. اللہ اسے کتنا فائدہ ہو جائے گا. تو ان 5 آیتوں میں جاگ کر ہمیں قرآن بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان جو ہے یعنی رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس، جو کہ انسان کے لیے ہدایت ہے. انسان کے لیے ہدایت ہے، اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. وہ یہ 5 آیتیں نہیں بھی ہوں، یہ 5 تقراتیں نہیں بھی ہوں، پھر بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اس لیے یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تب پھر ہم کیسے کریں گے. قرآن سمجھ لو جیسے کہ ایک مشین آتی ہے، کوئی مشین ہم نے خریدی، اب اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بکلیٹ ملتی ہے، اس کو ہم کیٹلاگ کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ اس میں پورا لکھا ہوتا ہے اگر ہم اس کا یہ کام کریں گے تب اس سے فائدہ ہوگا، اگر ہم اس کو یہ کام کریں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا. تو قرآن میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم سمجھو ایک مشین ہے اور قرآن ہماری کیٹلاگ ہے. اب اگر ہم اس راستے میں چلیں گے تو یہ راستہ ہمیں جہنم میں لے کے رہے گا، اگر ہم اس راستے میں چلیں گے تو یہ راستہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. یہی قرآن بتاتا ہے. اب قرآن میں جو قصے ہوتے ہیں، جو قصے ہی ہوتے ہیں، کہانیاں تو ہوتی نہیں ہیں. قصے سچے، بالکل سچے قصے جو ہوتے ہیں، وہ سب قصے ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ بس یہ قصہ ہے بس اسے سمجھ لو، کہانی کی طرح پڑھ لو. اس سے نہیں، اس میں بھی ایک سبق نکل رہا ہوتا ہے. وہ بھی سبق سمجھتے ہیں جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ جیسے انہوں نے کام کیا، انہیں اتنا بڑا عذاب ملا ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں دوسرا کام کرنا ہے جو قرآن بتاتا ہے. تو امید ہے مجھے یہ سب باتیں تمہیں پسند آئی ہوں گی اور سمجھ میں بھی آئی ہوں گی. تمہیں لیلۃ القدر کا بالکل صحیح سے پتہ چل گیا ہے. تو ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں یہ بات بالکل صحیح سے سمجھ آئی ہوں گی، اور یہ جو ابھی 5 آیتیں آئی ہیں انشاءاللہ ہم اس میں جاگیں گے اور اس میں قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز بھی پڑھنا پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھنا پڑھائیں گے، اور نوافل بھی بہت زیادہ بڑھا دیں گے، اور اس میں استغفار کرنا بھی بہت بڑھا دیں گے.